سود کھانے والے کا کتنا گناہ ہے؟ سود گناہ کبیرہ ہے۔ سود کھانے والا اللہ سے جنگ کی حالت میں ہے۔ اللہ کہتا ہے سود کھانے سے باز آ جاؤ، نہیں آتے تو پھر آؤ، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سود کے گناہ کی اگر 70 درجے کی آئے، سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری ہے۔ سود کا ایک لقمہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے گندا۔ لوگوں نے اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے اس مجبوری سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ مجبوری نہیں ہے۔ آپ نے سود پہ گاڑی لی ہے نا، موٹر سائیکل پہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ سود پہ موٹر سائیکل لیا، سائیکل پہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ سود پہ سائیکل لی ہے، پیدل گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک لقمہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے گندا۔ معاشرے کے اندر اپنی ناک اونچی کروانے کے لیے لوگ سود کو ماں کے دودھ کی طرح پی رہے۔ وہ جی ہم چودھری صاحب ہیں، ہم خان صاحب ہیں، ہم شاہ صاحب ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بڑی بےزتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا کرائے کے مکان میں۔ اب اپنے ذاتی پیسے تو اتنے ہیں نہیں کہ ہم مکان بنا لیں، بینک سے لون لے کر مکان بنا لو۔ یہ بینک سے آپ نے لون لے کر مکان کیوں بنایا؟ ناک اونچی کرنے کے لیے۔ امام کائنات آتے ہیں، میں نے خون کی نہر دیکھی جس کے اندر ایک شخص غوطے کھا رہا ہے۔ جو ہی وہ کنارے کی طرف آتا ہے اس کے منہ میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا، جواب دینے والے نے دیا کہ یہ سود خور ہے۔ تو سود کی جتنی صورتیں ہیں اللہ کے لیے اس سے بچ جائیے۔ اپنے پیسوں کو سودی اکاؤنٹ میں نہ رکھیے۔ بینک سے بھی، ایسے بینک سے بھی بچ جائیے، اور جو کمپنیوں میں چھوٹے پیمانے کا سود چلتا ہے اس سے بھی بچ جائیے۔ دیکھا نہیں اکثر کمپنیوں میں تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں، تو جس کی جیب بھری بھی ہے وہ کہتا ہے تینوں 100 ریال چاہیے دینے، لے لا میرے کو، تنخواہ ملنے پر 120 لوں گا۔ یہ 20 کیا ہے؟ سود۔ سود کا گناہ بڑی خطرناک گناہ ہے۔ اپنے دامن کو اس سے بچائیے، اور یاد کر لیجئے سود پر مکان بنانے والا، سود پہ گاڑی لینے والا، سود پہ زمینیں لینے والا، سود پہ زرعی آلات لینے والا، یہ تو سود کا کھاتا کر کے مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کو اس گناہ کا سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا، اولاد اس کی مدد کرتی رہے گی۔ آپ اولاد کے لیے ہی کچھ کرتے ہیں، جی مر جاؤں گا، ان کے سر پہ چھت نہیں ہے۔ ان کے سر پہ چھت بناتے بناتے اپنی قبر میں آگ کے انگارے کیوں بھر رہے ہو؟ ان کے ولی وارث، ان کا رازق و خالق ایک اللہ ہے، وہی ان کو کھلائے گا، وہی ان کا سہارا ہے۔ حلال طریقے سے اولاد کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر جاؤ۔ اگر حلال طریقے سے نہیں ہے تو حرام طریقے سے اپنی اولاد کے سر پہ چھت بنانے کا خواب دیکھنے والوں، اولاد کے لیے چھت کا خواب دیکھ رہے ہو، اپنی قبر کو جہنم کی آگ بنا رہے۔